بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اب ریجیکٹ کر کے نکال دیا آسمانوں سے اور جنت سے نکال دیا۔ اب شیطان کا تیسرا مسئلہ کیا ہے جو ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس کا مسئلہ ہے کہ بیسیکلی بات اس کے بارے میں تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو میں زمین پہ خلیفہ بھیجا ہوں۔ وہ تو خود اپنے آپ کو زبردستی ایکویشن میں ڈال رہا ہے نا کہ اچھا میں کدھر گیا، میری عزت کدھر ہے اور میری توقیر کدھر ہے اور میرا اسٹیٹس کدھر ہے، حالانکہ اس کے بارے میں تو بات تھی ہی نہیں شروع سے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہم انسانوں کی ایک سرٹن ٹائم ہے زندگی کا اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر جنوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ جنہیں ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس نے خاص مہلت مانگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قال انظرنی، آپ مجھے وقت دیں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں نا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بالکل کلیئر ہیں۔ فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک خاص ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، انسانوں کو بھی پتہ ہے اور ابلیس کو بھی پتہ ہے کہ اچھا اب ایک دن آئے گا جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت والے دن انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب اس اینیموسٹی اور دشمنی اتنی ہو گئی ہے ہم مجھ سے اور آپ سے اور ہر انسان سے، کہ اب وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ اب وہ ریجیکٹ تو ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے چلے جاؤ یہاں سے، اب اس کا رشتہ خراب ہو گیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، انک من المنظرین، بے شک تمہیں مہلت دی جاتی۔ اب اگر میں اور آپ اس کیپیبل نہیں ہوتے نا، ہمارے اندر صلاحیت نہ ہوتی تھی کہ ہم شیطان کے حملوں کو ڈیفینڈ کر سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو اجازت نہیں دی۔ اگر وہ جیسے آپ باکسنگ رنگ میں یا ریسلنگ میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ویٹ ہوتا ہے کہ 24 کے جی والا 24 کے جی والے سے ہی لڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 والے کو آپ 60 کے سامنے جا کے کھڑا کر دو۔ طاقت ہوگی دونوں میں برابری کی، یا کم از کم دونوں میں لڑنے کی طاقت ہے، تبھی آپ مقابلہ کرواتے ہو، ورنہ آپ نہیں کروا سکتے۔ تو اگر میرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچ ہی نہ سکتے، یا وہ بہت کوئی حاوی ہو جاتا ہمارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی تھی اس کو اجازت۔ لیکن کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا صاغر ہو تم، چھوٹے ہو تم، تو چھوٹوں کے اوپر پاور نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک کی ایک آیت میں اس پوری ٹرانزیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کے راستے پہ مت چلنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان جس راستے سے چل کے گیا ہے اس راستے پہ نہ جاؤ۔ تو اب ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کا کیا راستہ ہے، وہ جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اعتراض ہو تو اعتراض کلیئر نہ کرنا اور ناشکری کرنا اور حسد کرنا اور وہ سارا کچھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے راستے پہ جانا شروع کیا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، پھر وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو انسان آہستہ 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 شیطان کو اپنے اوپر یہ پاور دیتا ہے کہ پھر جب ہم سنتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے لیکن بس میرے پاس سے باہر ہے، مجھے پتہ ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا۔ شروع میں انسان یہ نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ شیطان کے راستے جا جا کے شیطان انسان اپنے اوپر شیطان کو حاوی کر لیتا ہے، سیلف کنٹرول اپنا پوری طرح لوز کر دیتا ہے۔ اب شیطان وہی کنٹینیو کر رہا ہے اپنی کانورسیشن، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے تھے قیامت والے دن کوئی انسان اٹھے گا، وہی شیطان کے راستے پہ چلنے والا، جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اس کے نتیجے میں بدلہ لوں گا ان لوگوں سے کہ میں راستے میں بیٹھا رہوں گا۔ بیٹھنا مقعد کہتے ہیں بہت لمبی دیر کے لیے بیٹھنا، جلسہ ہوتا ہے بیٹھنا، اور پھر آپ اٹھ گئے ہیں 5 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے۔ اقعدنا یہ والا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پہ مقعد کا ورڈ ہے کہ وہ والا بیٹھنا ہے، ایسا بیٹھنا ہے کہ بہت عرصہ، سالوں سال یا بے پناہ ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سیدھے راستے پہ، اب اس کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ شیطان کا مسئلہ کفر نہیں ہے، شیطان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے یا وہ شک میں ہے کہ کوئی خدا ہے، نہیں، اس نے تو دیکھا ہوا ہے، اس نے تو بات کی ہوئی ہے، تو اس کو کیا اعتراض ہوگا؟ اس کا مسئلہ بے نافرمانی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، سب سے پہلے اب تیسرا شیطان کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں نہیں جانا، خود ذمہ داری قبول نہ کرنا اور دوسروں کو بلیم کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے نا کہ آپ کی غلطی ہو، آپ نہ بناتے آدم کو، میں تو اچھا خاصا زندگی گزار رہا تھا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے سرکمسٹانسز کو بلیم کر رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں مجھے غصہ آتا ہی بہت ہے، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں میری تو نیچر ہی ایسی ہے، یا فلاں انسان ایسا ہی ہے۔ بلیم ہر کسی کو، کبھی ہم گورنمنٹ کو تو سب سے پہلے ہم نے پکڑا ہے نا بلیم کرنے کے لیے، کیا انسان کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس گورنمنٹ کر دے جو اس نے کرنا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ہی راستہ ہے کہ اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں غلطی شیطان سے بھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، انہوں نے جا کے پھل کھا لیے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، غلطی قبول کر لی۔ بس یہ فرق ہے شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں کہ غلطی ہو جائے تو قبول کر لیے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم ہارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔
تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا اور انتظار کروں گا اور ان سب کو، اب اس کا مسئلہ اگر ہوتا، کیونکہ آدم ابھی باڈی تو صرف آدم علیہ السلام کی بنی ہے نا، لیکن کیونکہ ہم سارے موجود ہیں وہاں پہ اور اس کو پتہ ہے ان سب نے جانا ہے، اور اس نے دشمنی ہم سب سے نکالنی ہے۔ شیطان کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ایک بات کی ہے تو آپ 10 بولیں گے، اگر کسی نے ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان اب اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ آپ کی غلطی ہے جس وجہ سے میں پھسلا ہوں، اور اب میں آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو تو گمراہ کرتا رہے گا۔ اب اس نے اپنے طریقے بھی بتا دیے اور ہم سب سن رہے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں سے آنا ہے۔ سما پھر لآتینہم، میں ان کی طرف آؤں گا، من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے۔ اب یہ تو ہو گئے ورڈز، اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سمجھ دیا کہ وہ سوچے کہ کیا ہے آگے سے حملہ کرے گا، تو کیا مطلب ہے کہ شیطان آ کے انسان کو ڈرائے گا، خوف دلائے گا مستقبل کا، کہ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، رشوت نہ لی تو بیٹیوں کی شادیاں کیسے کرو گے، اور جہیز کیسے آئے گا، اور اتنا بڑا ولیمہ نہ کیا تو کہاں جاؤ گے، سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، یا اگر ابھی میں نے یہ گھر تھوڑے سے غلط حرام کے پیسے کما کے نہیں خریدا تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو مستقبل کا خوف 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 خوف، کہ وہ ہمیں مستقبل سے ڈراتا ہے اور پھر انسانوں سے غلط غلط فیصلے کرواتا ہے۔ ومن خلفہم، اور ماضی میں کیا کرتا ہے، پیچھے سے کا مطلب کیا ہے، ماضی میں، اب ماضی میں انسان کے بہت غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، یا ماضی میں انسان کے کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو بیس بنا کے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری طرح نا امید کرنا چاہتا ہے، یا تو ہمیں وہ اپنی غلطیوں کا بہت زیادہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو تم کیسی زندگی گزار کے آئے، ابھی تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ اب میں نمازیں پڑھوں گا، اب تم کون سے پرہیزگار بننے کے ڈرامے کرنے لگے ہو، مجھے پتا ہے تم کون ہو اور تمہیں خود بھی پتا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ یہاں، تو ہمیں ماضی سے ڈراتا ہے اور ماضی کا خوف بھی دلاتا ہے، اور ماضی کا خوف سے زیادہ ماضی کا ریگریٹ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، تو وہ پچھتاوا ہمیں اتنا دلانا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے برے ڈیسیجنز کا۔ ہر انسان کا پاسٹ ہے، لیکن کون اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں اللہ آپ نے معاف کر دیں، کس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا جوڑا ہوا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے۔ اب یہ بہت بہت سب سے خطرناک یہ والا ہے کہ جب وہ دائیں طرف سے آتا ہے کہ انسان کو اس کی نیکیوں کا غرور دلاتا ہے، اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم کتنے اچھے ہو کیونکہ تم بہت اچھے سے بات کرتے ہو، کیونکہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، کیونکہ تم تہجد گزار ہو، کیونکہ تم قرآن کے عالم ہو اور حافظ ہو، کیونکہ تم اس پرٹیکولر اسکل میں بڑے اچھے ہو، تو بس تم تو، باقی ساری دنیا تو بہت بری ہے، تو وہ آہستہ آہستہ تکبر، پھر ناشکری، اور پھر انسان کو کہیں دور گڈھے میں پھینک دیتا ہے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر آتا ہے بائیں طرف سے۔ بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے نا ہمارے، تو وہ ہمیں وہ گناہ جو ہے ہمارے پہاڑ کی طرح بنا کے دکھاتا ہے، اور ہمارے سامنے ہمیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ مان جائیں کہ ہم ایک جانور سے اوپر کچھ نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، میں عزت کے قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ دنیا میری عزت کرے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خود اپنی عزت کروں، کیونکہ میں اتنا برا انسان ہوں، دیکھو تو صحیح میرے پاس ہے کیا کیا ہے، یہ اتنا برا کام ہے، یہ کیا کیا میں نے، اور ہو سکتا ہے وہ کام واقعی بہت برے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری طرح ناامید ہو گئے۔ پلین سلیٹ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اکثر یوز کرتے ہیں فاعفو عنہم، نہیں وہ دوسرا ورڈ ہے، اس کی میننگ اس کا یہ ہے کہ ٹرن دا پیج، کہ اب نیا پیج ہے، اب خالی صفحہ ہے، اب اس پہ لکھو جو لکھنا ہے، پرانا پیج بھول جاؤ چاہے جتنا بھی گندا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی ریزر سے اس کو صاف کر دو، بس بات ختم ہوگی۔ وہ ہمیں آ کے یہ احساس دلانے دیتا نہیں نہیں معافی نہیں ہے، عزت کے قابل نہیں ہو تم۔ اور یہ جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا، یہ ولا تجدو، اب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں نا، ولا تجدو، اور آپ نہیں پائیں گے اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر کرنے والے، یہ نہیں کہا آپ ان میں سے اکثر کو نافرمان پائیں گے، نماز نہ پڑھنے والا پائیں گے، بات نہ ماننے والا پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے، کیونکہ شکر گزاری ایسنس ہے ہر چیز کی۔ اگر ایک انسان، شکر ہم کب ادا کرتے ہیں، جب ہمیں کچھ ایسا مل جاتا ہے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جو ہم نے کمایا نہیں ہوتا، تو جب یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے، یہ ہم نے کمایا کیسے، صبح شام محنت کر کے تو نہیں کمائی، یہ جو زندگی دے دی ہے کمائی تو نہیں ہے ہم نے، یا جو کھانے اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کے پرووائڈ کر رہے ہیں، تو جب انسان ناشکرا ہوتا ہے نا، وہ کیا سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، لیکن میں یہ نہیں ڈیزرو کرتا، میں تو اس سے بھی بہتر ڈیزرو کرتا ہوں، شیطان کا یہی مسئلہ ہے نا،
اس کو اسٹیٹس اس کے پاس بہت بہتر ہے، اس کے ساتھ کے جو ملینز آف جنز ہیں وہ تو نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اپنے اس قبیلے میں تو بہت سردار ہے، اپنے پاس تو بہت اسٹیٹس ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، یہ جو آدم کو عزت مل رہی ہے، آدم علیہ السلام کو، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو وہ جو شکر جب نکل جاتا ہے نا، جب شکر آتا ہے تو پتا ہوتا ہے نہیں یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ آپ مجھے ساتویں آسمان پہ بلاتے اور مجھ سے بات کرتے، آپ کا لاکھ شکر ہے۔ نہیں، وہ یہ کیا سوچ رہا ہے کہ میری تو قابلیت اس سے زیادہ کی تھی، تو وہ انسانوں کے اندر یہ چیز ناشکری ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ ڈال دیتا ہے کہ اچھا تم اس سے بہتر کے مستحق تھے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں کتنا کم پیسہ دیا ہے، کتنا کم بہتر رنگ دیا ہے، کتنے کم یاد کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ ناشکرا بنانا چاہتا ہے، بیسکلی اس کا گول صرف یہ۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، قال اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے مذموما ذلیل ہو کر، مدحورا تم ٹھکرائے گئے ہو، لمن تبعک، جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، تمہارے راستے پہ چلے گا، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو میں جہنم کو بھر دوں گا، ابھی تک شیطان سے بات ہو رہی، شیطان ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ میں اور آپ اور پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم بھر دوں گا، منکم، تم سب سے۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ یہ جو بھی ابھی اس نے ساری راستے بتائے ہیں، تمہیں یہاں سے گمراہ کرنے آئے گا، یہ تمہیں ناشکرہ بنانے کی کوشش کرے گا، اگر تم نے اس کی بات مان لی، تم سب نے، منکم، تم سب نے اس کی بات مان لی، اجمعین، تو میں تم سب کے سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تم چوز کر لو، یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تم نے کون سے راستے جانا۔ تو ہمیں یاد رہے گی یہ جو ہماری 20 سال کی باڈی ہے یا 50 سال کی باڈی ہے، یہ جو روح ہے یہ تو صدیاں گزار کے آئی ہوئی ہے، اور ایک زندگی گزار کے آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اگر ہمیں وہ زندگی یاد رہے گی تو یہ دنیا پھر اتنی مشکل نہیں لگے گی، یاد رہے گا کہ نہیں یہ چھوٹا سا ٹائم ہے، یاد رہے گا کہ ہم ہمیشہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں رہیں، ہمیشہ مدافعانہ پوزیشن میں رہیں، شیطان ہر وقت حملہ کرتا ہے، اور وہ اس نے کیا کہا تھا، میں لمبی دیر بیٹھوں گا، وہ حملہ کر کے چھوڑ تو نہیں دیتا کہ اچھا یہ بندے کو میں نے اکسایا ہے، یہ والی بات بولنے پہ اس نے نہیں بولی، چھوڑ، وہ 5 منٹ بعد دوبارہ آئے گا، اب کسی اور طرح سے بات کروائے گا، اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ حملہ کرتا کیسے ہے، دشمن بن کے نہیں آتا، دوست بن کے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وہ تمہارا دوست ہے، اسے دشمن ہے اسے دشمن سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں شیطان کی دشمنی نظر آئے، اور ہم جانے انجانے اس راستے پہ نہ چل پڑے جس راستے میں وہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم، محبت، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا سنا دیا نا قصہ، ہمیں ایک ایک بات ایکسپلین کر دی ہے کہ وہ کیسے کیسے آئے گا، کیا کیا کرے گا، تاکہ ہم بچ جائیں وہاں سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہو جائیں زندگی کے لیے کہ میں نے اپنی مرضی سے آیا ہوں، پھر شکر گزار ہو جائیں اس وحی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پروٹیکٹ کتنا کرنا چاہے، اس وحی کے ذریعے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے کہ وحی انسان کو بچاتی کیسے، اور کس طرح پاور کہاں سے آئے گی اب انسان کے پاس، اگر ایک انسان ہے جو شیطان کے راستے پہ چلا گیا ہے، اب وہ واپس کیسے آنا شروع ہوگا اگر کوئی اس راستے پہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اور ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو شیطان کے راستے پہ چل پڑیں۔ السلام علیکم۔